نحمد ونصلي على رسول الكريم وصلى الله تعالى عليك وسلم ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح ربي زدني علما. طب نبی صلی اللہ علیہ وسلم، طب نبی سے علاج. طب نبی کے متعلق جو یہ ہمارا لیکچروں کا سلسلہ ہے، یہ الحمدللہ رمضان المبارک کے بعد سے شروع ہو چکا ہے، اور اس میں جو ہمارا پہلے کے جو لیکچرز تھے اسی کو کنٹینیو کیا جا رہا ہے، اسی سیریز کو. تو اس میں جو پہلی کتاب ہے اسلامی لائف، اس کا جو چوتھا حصہ ہے گناہ جن کا ذکر قرآن اور احادیث میں ہے، اس میں آج جس گناہ کے متعلق بتائیں گے وہ ہے جھوٹ. جھوٹ کو بہت ناپسند قرار دیا گیا ہے، اور قرآن کریم میں سورہ آل عمران میں آیت نمبر 61 میں اس کا ذکر ہے. Then let us honestly pray and invoke the curse of Allah on those who lie. اس کے معنی یہ ہیں کہ ہمیں خلوص دل سے خشوع و خضوع سے اللہ کی عبادت کرنا چاہیے، اور جو جھوٹے ہیں ان کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی لعنت. اسی طرح بہت ساری حدیث مبارکہ جھوٹ کے متعلق ہے، اس کا انشاءاللہ بہت ڈیٹیل میں دی گئی ہے، تو اس کو آپ مطالعہ کر سکتے ہیں. جھوٹ ایک لعنت ہے، اور اس کو ہماری زندگی میں اس کا کوئی بھی گنجائش ہے ہی نہیں. کیسے بھی حالات ہوں ہمیں جھوٹ سے بچنا ہے، اور یہ ایک ایسا عمل ہے جو ایک بار شروع ہوتا ہے تو یہ سلسلہ اس کا چلتا ہی رہتا ہے. یعنی ایک جھوٹ چھپانے کے لیے پھر ایک دوسرا جھوٹ، پھر وہ دوسرے جھوٹ چھپانے کے لیے تیسرا جھوٹ، تو یہ ایک سیریز چلتی رہتی ہے. تو بہرحال ان چیزوں سے بہت ہی پرہیز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے. اور خاص طور پر آج جو معاملات موبائل سے جڑے ہوئے ہیں اس میں بہت سارے جھوٹ سامنے عیاں ہو جاتے ہیں اور ظاہر ہو جاتے ہیں، پکڑے جاتے ہیں. تو بہرحال جو بھی ہے سچائی کا ساتھ دینا چاہیے، سچائی پر رہنا چاہیے، اور انشاءاللہ سچ بولنے کی کوشش کرنا چاہیے. اب ان چیزوں کا جو طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں کیوں ذکر کیا گیا ہے، تو بارہا یہ چیزوں کو بتایا گیا ہے کہ بہت سارے جو گناہ ہیں ان کی وجہ سے ہمیں جسمانی، ذہنی اور روحانی تکلیف ہوتی ہے. تو جھوٹ کی وجہ سے بہت ساری جو ذہنی پریشانی رہتی ہے کہ ایک وقت میں ہم نے کیا بولا ہے پھر دوسرے وقت میں کیا بولنا ہے. تو یہ ایک انوانٹیڈ پریپریشن ہے برین کے لیے. تو جھوٹ بولنے کی وجہ سے اکثر برین کو ایک طرح کا مینج کرنا ہوتا ہے کہ بھئی اس کو پچھلی بار کیا بولا تھا، اب کیا بولنا ہے، اور آگے کیا بولنا ہے. تو یہ ایک انوانٹیڈ سٹوریج ہے، ایک انوانٹیڈ میموری ہے جو برین کو مینٹین کرنی پڑتی ہے جھوٹ کی وجہ سے. تو اس کا بہت اثر ہوتا ہے ہمارے برین پر، ہمارے جسم پر. تو یہ اس کی ایک وجہ ہے. اور باقی جو روحانی معاملات ہے اس میں تو جو مطلب اللہ تعالیٰ سے دوری سمجھو اس کو. تو اس لحاظ سے جھوٹ کا جو معاملہ ہے وہ کسی بھی لحاظ سے وہ درست نہیں ہے.
اور جھوٹ کا سب سے بڑا مسئلہ آج یہ ہو چکا ہے کہ ایک ایسی کامن چیز ہو چکی ہے کہ اس کو کوئی برا بھی نہیں سمجھ رہا ہے، چاہے پھر وہ مذاق میں جھوٹ بول رہے ہوں یا کسی معاملات میں جھوٹ بول رہے ہوں یا اپنی طرف سے کوئی سٹوری بنا کر جھوٹ کو پیش کیا جا رہا ہے، یا اپنی بات کو رکھنے کے لیے جھوٹ کہا جا رہا ہے، یا اپنی بات کو صحیح ثابت کرنے کے لیے یا اپنی بات کا ایک وزن کرنے کے لیے جھوٹ کو قصے کہانی کے طور پر، یا وہ واقعہ جو سرزد ہوا ہی نہیں ہے، یعنی ہوا ہی نہیں ہے، اس کو اپنے انداز بیان میں پیش کرنے کے لیے اگر کسی بھی طرح کا جھوٹ ہے یا اپنی طرف سے من گھڑت چیزیں ہیں تو یہ تمام ہی چیزیں جھوٹ میں ہی شامل ہوگی۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس جھوٹ کی جو بے برکت چیز ہے اور یہ ایک لعنت ہی ہے، اس سے ہمیں بچائے، اور جب ہم جھوٹ سے بچ جائیں گے انشاءاللہ تو طب نبوی میں جو اس کا جو مقصد تھا ڈالنے کا، اور اگر ہم جھوٹ سے پرہیز کریں گے اور انشاءاللہ جھوٹ سے بچ جائیں گے تو بہت ساری چیزوں سے ہم اس کا استفاضہ، یعنی ہمیں اس کا فائدہ ہونا، اور ہماری روزمرہ کی زندگی میں ہم ہزاروں کروڑوں لاکھوں جو گناہ جھوٹ کے سبب ہوتے ہیں اس سے ہم بچ جائیں گے۔ یہی پر میں اپنی بات رکھتا ہوں انشاءاللہ کہ جھوٹ کا بالکل خاتمہ ہو جائے، اور جیسے آپ کرنٹ افیئرز میں دیکھ رہے ہیں جو میڈیا ہے وہ سب سے زیادہ جھوٹا ہے۔ اس طرح کی جو میڈیا ہے، اگر ایسی کوئی بھی خبر آتی ہے تو ہمارے پاس ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی بھی خبر آتی ہے تو آپ اس کی تصدیق کریں، اور جو صحافت ہے اس کا اصول بھی یہی ہے کہ اس میں جھوٹ کی کوئی گنجائش نہیں ہونا چاہیے، اور اگر کوئی بھی خبر آتی ہے تو اس کی تصدیق ہونے کے بعد ہی اس کو نشر کرنا چاہیے، براڈ کاسٹ کرنا چاہیے۔ تو بہرحال یہ جھوٹ کے تعلق سے چیزیں تھی، اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آپ کو کوئی سوال ہے تو آپ پیش کر سکتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بولیے نا سر آواز نہیں پہنچ رہی ہے۔ وعلیکم السلام، بولیے نا، آواز آ رہی ہے آپ کی؟ اچھا، اپنے سوال یہ ہے کہ ایک لیڈیز ہے 45 سال کی ہے، ان کو بدن میں درد ہوتا ہے، اور جب بدن میں درد ہوتا ہے تو ان کا بدن پورا کڑک ہو جاتا ہے، اور جب کڑک ہو جاتا ہے تو بیچاری ایک دم بے چین ہو جاتی ہے، پھر تھوڑی دیر کے بعد اس کا بدن ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ مطلب یہ 2 دن میں 4 دن میں یہ ہوتا رہتا ہے اس کو، گردن سے لے کے ایک ہاتھ اور ایک پیر۔ جی، جو آپ نے بولے کہ جی بدن کڑک ہو جاتا ہے، تو ہاں سب سے پہلے تو بدن کڑک ہونے کے پیچھے بہت ساری وجہ ہوتی ہے، پر ایک جو سب سے کامن سا ریزن ہے وہ ہے کہ اس چیز کو، بدن کے کڑک ہونے کو، مسلس کے کڑک ہونا اس کو بولتے ہیں، مسلس ان کے کڑک ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب جب ہاں مسلس کڑک ہو جاتے ہیں کسی انسان کے تو اس کی ملٹیپل ریزنز ہے جو اپنے کو تہ تک جانا پڑے گا۔ ایسے ہی ہم ڈائریکٹلی علاج نہیں بتا سکتے کسی کے اس تکلیف کے بارے میں، کیونکہ بہت بار کیا ہو جاتا ہے کسی کسی کے بدن میں مسلس کے اندر پروٹین کی ماترا بہت زیادہ ہو گئی ہے، اس وجہ سے پروٹین
डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, इस वजह से मसल्स कड़क हो जाते हैं। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हो जाता है कि उनके बदन के अंदर मसल्स के अंदर जो पानी जाना चाहिए वो पानी की मात्रा कम हो गई है, इस वजह से वो मसल्स कड़क हो जाते हैं। ठीक है, तो उनका जी रीजन क्या है, किस वजह से उनके मसल्स कड़क हो रहे हैं और उनका बदन एकदम अकड़ जा रहा है, कड़क हो जा रहा है, दर्द दे रहा है, ये हमें पहले जानना पड़ेगा। तो उसके लिए उनकी थोड़ी सी एक बोलते हैं ना, डेली लाइफ कैसे है, रिपोर्ट। नहीं अच्छा रिपोर्ट हाँ नहीं ठीक। चाहिए, डेली लाइफ कैसे है, वो क्या खाते हैं, कितना पानी पीते हैं, वो जो खाना खा रहे हैं वो किस तरीके का खाना खा रहे हैं, वो अ, अपने खाने में फाइबर्स का इंटेक कितना कर रहे हैं, वाटर इंटेक कितना कर रहे हैं, ये सारी चीजें उनसे बात करके निकालनी पड़ेगी, उसके बाद जाके फिर उनको इलाज बताना पड़ेगा। हम ठीक है, तो मैं उनका डायरेक्टली पूरा इस बारे हिस्ट्री में इलाज नहीं निकाल के बता आपको सकते। बता। ठीक है, मैं ठीक है, उनसे हिस्ट्री करके आपको बता दूंगी इंशाल्लाह ताला। ठीक है, ठीक है, ठीक। शुक्रिया शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ये हुज़ैफा सर का जवाब है वो सुन रहा था। मैं सवाल सुन नहीं सका। बहरहाल जो भी सवाल होगा इंशाल्लाह ये जो जवाब है उससे मैंने सवाल का हफ़ज़ निकाल लिया है कि अगर मसल्स में टाइटनेस आ चुका है और जिसकी वजह हुज़ैफा ने बहुत अच्छी बताई है, तो देखिए जो बेसिक चीज है ना वो यही है कि हमारा जो डेली का जो रूटीन है खाने पीने का वो क्या है, और अगर इसका जो एक बेहतरीन इलाज वो ये है कि नॉर्मली तो जैसे कि हम बॉम्बे में है तो हमें जो सरसों के तेल का इस्तेमाल है वो कम करना है। हमारे लिए खोपरे का तेल बहुत मुफीद है, लेकिन इस तरह के उसमें जो सरसों का तेल है इसके अंदर लहसुन, सिर्फ लहसुन, सिर्फ लहसुन, ध्यान दें सिर्फ लहसुन, उसको पकाया जाए, कितना पकाया जाए कि वो राख हो जाए, यानी कि वो काला पड़ जाए, और उसकी जो जो कोयला हो चुका है उसको उसी में पीस दिया जाए। पीसने के बाद में उसको छान ले, उसको शीशे की बोतल में शिफ्ट कर दें, यानी उसको रखें, सूरज की रोशनी से उसे बचाएं, और जहां भी इस किस्म के अगर मसल्स में टाइटनेस है तो उसके ऊपर उसको अप्लाई करें, और पतली प्लास्टिक की जो पन्नी है वो उसके ऊपर लगा दें, कपड़ा नहीं प्लास्टिक। तो वो जो प्लास्टिक है उसकी गर्माहट से और लहसुन और ये जो राई के तेल की गर्माहट से उसके अंदर के जो अनवांटेड जो टाइटनेस आ चुका है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, उसको वो किसी भी तरह के जो प्रोटीन या कोलेस्ट्रॉल या जो भी अल्फाज इस्तेमाल करते हैं जदीद मेडिकल टर्म्स के अंदर, तो वो इंशाल्लाह बिल्कुल पिघल के पसीने की शक्ल में और एक जो कसाफत जैसी होती है उसकी शक्ल में वो इंशाल्लाह बाहर हो जाएगा। क्योंकि बार बार जो है तो हिजामा पॉसिबल भी नहीं है, और हिजामा के जो लोग हैं वो मतलब वो तारीखें भी उसकी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये भी एक तरह का, खैर इसको हिजामा तो नहीं कहेंगे, लेकिन इंशाल्लाह इससे बहुत फर्क पड़ जाएगा, और जो भी दर्द है या जो टाइटनेस है तो इंशाल्लाह बहुत जल्द इसमें अल्लाह ताला शिफा देगा। और कोई सवाल? जी, आज के लेक्चर के मुतालिक की कुछ बात करनी थी। ये आज जो टॉपिक निकला है झूठ के बारे में, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा हुआ है कि
اس جمعہ کو جب نماز کے لیے گئے تھے تو وہاں پہ امام صاحب نے بھی اسی کے بارے میں بات بتائی، بیان کیا، اور انہوں نے ایک بہت ہی سمپل سی بات بتائی لیکن بہت سوچنے والی بات بتائی۔ اکثر ایسا دیکھا گیا ہے کہ لوگ جو ہے تجارت کرتے ہیں، اور جب تجارت کرتے ہیں تو تجارت میں جھوٹ کا استعمال بھی کر لیتے ہیں، اور امام صاحب نے بتایا کہ جب انسان تجارت میں جھوٹ کا استعمال کر لیتا ہے تو اس کی جو کمائی ہے وہ حرام ہو جاتی ہے۔ تو بھلے ہی وہ حلال طریقے سے کما رہا ہوگا، لیکن اگر اس نے جھوٹ کا استعمال کر لیا تو اس کی کمائی جو ہے وہ حرام بن جاتی ہے، اور پھر وہ کمائی حرام کی ہو جاتی ہے۔ تو انہوں نے ایک ایگزامپل کے تحت یہ بتائے کہ مان کے چلو ان کے ہاتھ میں رومال تھا، انہوں نے رومال دکھائے اور بولے کہ یہ رومال آپ بیچنا چاہ رہے ہو 30 روپے کا ہے، ٹھیک ہے، آپ 30 روپے میں بیچنا چاہ رہے ہو، سامنے والا بولتا ہے کہ 20 روپے میں دے دو، اور آپ بولتے ہو کہ نہیں 25 میں لے لینا، اور سامنے والا پھر بھی بولتا ہے 20 روپے میں لے لو، اور آپ بولتے ہو کہ ارے بھائی 22 کی تو ہماری اس کی خریدی ہے، اور اگر غلطی سے بھی 22 کی وہ خریدی نہیں ہوئی، وہ 18 کی خریدی ہوئی، تو اس کو جھوٹ میں شمار کیا جائے گا اور وہ کمائی اس کی حرام بن جائے گی۔ تو سوچئے ہے تو ایک دم عام سی بات، اور اکثر بازاروں میں ہم نے دیکھا ہے کہ سامنے جو لڑکے ہیں، اور جہاں تک کہ آپ کو پتہ ہی ہوگا کپڑوں کی دکانوں میں اور ایسی ساری جگہوں پہ خاص طور پر مسلمان بچے ہی ہوتے ہیں جو تجارت کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ اکثر یہ چیز بولتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ ارے بھائی اتنی کی خریدی ہے، ارے آپا اتنی کی خریدی ہے، اس سے کم نہیں کر سکتے، یہ اکثر بولتے ہیں۔ تو ایک کامن سی بات ہو گئی ہے یہ بولنا کہ بھائی اتنی کی خریدی ہے کر کے، پر اگر واقعی میں اتنی کی خریدی ہے تو ٹھیک ہے، پر اگر اتنی کی نہیں ہے تو وہ جھوٹ میں ہے، اور پھر وہ ان کی کمائی جو ہے وہ حرام ہو جاتی ہے۔ ویسے ہی میں نے ایک مطلب وہ تو انہوں نے بتائے تو اس سے مجھے ایک چیز سمجھ میں آئی کہ ارے ہاں بھائی، اب آن لائن انسٹاگرام پہ بہت سارے لوگ اپنے اپنے پروڈکٹس بیچ رہے ہیں، تو ایک بندہ ہے، اس کے پروڈکٹس سے اس میں سے ایک پروڈکٹ میں نے خریدا، اس نے کلیم کیا کہ یہ جو گھڑی وہ بیچ رہا ہے، واچ جو وہ بیچ رہا ہے، وہ واچ ایک ماسٹر کاپی ہے، مطلب اوریجنل کی ایک ماسٹر کاپی ہے، اور اس کے لیے یہ اتنی مہنگی ہے۔ اوریجنل واچز 8-10 لاکھ کی آتی ہے، اور یہ آپ کو 3,000-4,000 میں دیتا ہے، تو یہ ماسٹر کاپی ہونے کی وجہ سے 3-4 ہزار میں دیتا ہے۔ تو انسان بھی سوچتا ہے ٹھیک ہے چلو 8-10 لاکھ کی واچ تو نہیں پہن سکتے، 3-4 ہزار خرچہ کر کے ایک واچ اپنے لیے خرید لیتے ہیں۔ تو انسان خرچہ کر کے خرید تو لیتا ہے، پھر اس کے پاس جب وہ واچ آتی ہے اور اس کا ایسے ہی گزر ہو جاتا ہے کہ وہ کوئی دکان میں جائے اور اس واچ کو اندر کچھ سیل ڈلوانا ہے یا کچھ کرنا ہے، اور پھر اس دکان سے جو ریپیئرنگ والا ہے وہ آپ کو اگر حقیقت بتائے کہ کس طریقے سے آپ ماسٹر کاپی کے بیچ میں اور ایک نارمل سڑک چھاپ کاپی کے بیچ میں فرق کر سکو، اور آپ کو یہ پتا چلے کہ جس کے لیے آپ نے 3-4 ہزار روپیہ خرچہ کیے اس کی اصل ویلیو، اور ہاتھ میں لیتے ساتھ ہی سمجھ میں آتا ہے کہ بھائی اس کی اصل ویلیو 400-500 روپیہ ہی ہوگی، کوالٹی اتنی تو لو ہے، ماسٹر کاپی ایسی نہیں ہو سکتی۔ اور ایک مسلمان اگر ایسا کچھ کرتا ہے تو زیادہ دکھ ہو جاتا ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ تو اس نے جھوٹ بولا، وہ چیز ویسی تھی ہی نہیں، اور اس نے بولا۔ پر یہ آج کل دیکھا گیا ہے کہ بہت عام ہو گیا ہے، بہت عام ہو گیا ہے۔ تو اس دن آج الحمدللہ عرفان سر نے یہی ٹاپک کے بارے میں بات کیا، اور جمعہ کے دن مسجد میں امام صاحب نے بھی یہی ایک ایگزامپل دے دیا، تو کافی کچھ مطلب ایسا لگا کہ یار نہیں، بہت لنک اپنے اچھے چل رہے ہیں۔ 2 دن پہلے ہی یہ ٹاپک ہوا، آج عرفان سر نے بھی یہی ٹاپک پہ بتایا، تو میں نے بولا چلو تھوڑا سا ایڈ کر دیتے ہیں، جو امام صاحب سے سنا تھا وہ یہاں پہ بھی آپ سب کے سامنے رکھ دوں۔ تو بہت غور کرنے والی بات ہے، انہوں نے بولے کہ اگر آپ نہیں بیچنا چاہتے 25 کے نیچے، آپ صاحب بول دو کہ بھائی نہیں بیچنا چاہتے 25 کے نیچے۔ دیکھیے اس معاملات میں میں کل کا یہ واقعہ ہے، میرے کو غصہ تو بہت آ رہا تھا، لیکن پھر میں نے یہ والی بات سوچی اور چپ ہو گیا۔ رکشہ والوں کو آپ اکثر دیکھتے ہو
ان کو آپ رکاتے ہو، ان کو کچھ پوچھتے ہو، وہ زیادہ کچھ نہیں کرتے، نہیں بولتے، نکل جاتے. ہمیں چڑ بہت آتی ہے کہ ارے کیا انسان ہے، دور کا بھاڑا ہی چاہیے کیا، یہی کیا وہی کیا، ہم بہت کچھ بول دیتے. میں خود غصے میں آ گیا تھا کہ ارے اتنا نزدیک کا بھاڑا ہونے کے باوجود بھی اس کو جانے کا نہیں ہے. ہم غصہ کر دیتے. اچھا کچھ لوگ جو رہتے ہیں اس میں بھی میں نے غور کیا، کچھ رکشہ والے بولتے ہیں کہ نہیں صاحب، اگر یہ طرف میں جانا رہے گا تو ہی میں جاؤں گا. ٹھیک ہے، وہ واقعی میں سچ بھی ہو سکتا ہے، جھوٹ بھی ہو سکتا ہے، پتہ نہیں. اور کچھ لوگ رہتے ہیں کچھ بولتے ہی نہیں ہے، نکل جاتے ہیں. تو جو نکل جاتے ہیں وہ کم سے کم سچ تو بول رہے ہیں، مطلب بنا بولے سچائی پہ تو ہے. یہ چیز میں سوچ رہا تھا. خیر یہ بس مجھے تھوڑا سا پوائنٹ ایڈ کرنا تھا تو میں نے ایڈ کر دیا. السلام علیکم. ٹھیک ہے، انشاءاللہ حذیفہ لیکچر کو آپ کلوز کر دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کل انشاءاللہ کسی نئے موضوع کے ساتھ انشاءاللہ حاضر ہوں گا. جی وعلیکم السلام.